أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیتیں سنا رہے ہو، تو جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ سورہ اعراف کی 35 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت میں ساری انسانیت سے خطاب کیا جا رہا ہے اور ان کو وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے جسے عہد الست کہا جاتا ہے، جو سارے انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے روحوں سے خطاب کر کے ان سے عہد لیا تھا۔ عہد الست جسے کہا جاتا ہے، الستو بربکم کہہ کر اس میں ان سے وہ ساری بات ہی منوائی گئی تھی کہ جب دنیا میں تم جاؤ گے تو وہاں پر میرے بھیجے ہوئے پیغمبر آئیں گے، تم ان کی بات ماننا۔ تو اس آیت میں ان کو پھر سے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا اے اولاد آدم اسی وقت، اور تم کو یہ کہہ دیا تھا کہ تمہاری ہدایت کے لیے ہم پیغمبروں کو بھیجیں گے، کتابوں کو بھیجیں گے، اور جو کوئی ان کی بات کو مان کر اللہ سے ڈر کر اپنے اعمال کی اصلاح کر لے گا تو پھر اس کے لیے نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کے آنے کے بعد ان کو سچا مان کر جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات اور ہدایت لے کر آئیں گے، ان کی بات کو قبول کرنا، وہ پیغمبر تم ہی میں سے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری قوم ہی میں سے کوئی ایک فرد ہوگا، قوم انسانیت میں سے ہوگا ایک فرد، تو ان کی بات کو تم تسلیم کرنا اور پھر اپنی اصلاح کرنا، تو پھر تمہارے لیے کوئی خوف اور غم کی بات نہیں ہوگی۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا سورہ بقرہ پہلے پارے میں۔ جو ان کی اتباع کرے گا، وہ جو ہدایت لے کر آئیں گے، تو پھر اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی مکمل اتباع کرنی پڑے گی پیغمبروں کی ہدایت کے لیے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں تکبر کریں گے، وہ دوزخ والے ہیں، ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ماننے سے انکار کریں گے اور اپنے عہد کو توڑیں گے جو عہد انہوں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اور پھر ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے جو پیغمبر ان کے لیے ہدایت کی بات لے کر آئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں تکبر دکھلائیں گے اور اپنے کو بڑا سمجھیں گے، تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے نام سے جھوٹ کھڑے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ایسے لوگ نوشت الہی کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ ہمارے فرستادے ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ وہ ہم سے کھوئے گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ واقعی وہ کافر تھے۔ اس میں انہی لوگوں کا تذکرہ ہے جو انکار کرنے والے جو لوگ ہیں، جو رسولوں کی باتوں کو نہیں مانیں گے اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھیں گے، اور وہ باتیں کہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائے ہیں اپنے رسولوں کے ذریعے سے۔ اور وہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے، اس کے باوجود بھی اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان کا کھانا پینا، ان کا رزق
ان کی جو بھی چیزیں ان کو دنیا میں جو دی جا رہی ہے اس کو بند نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا ظہور اس دنیا میں چل رہا ہے، اور یہاں پر سب کو مل رہا ہے، سب کھا پی رہے ہیں، چاہے وہ فرمانبردار ہو، چاہے وہ باغی ہو، مشرک ہو، سب کو مل رہا ہے۔ یہاں پر رحمان کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کو مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی نشانی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سب کو دینے کا وعدہ یہاں پر کیے ہیں، لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے جائیں گے۔ تو یہاں پر ان کا جو حصہ ہے، جو ان کا مقدرات ان کے لیے جو طے کر دیا گیا ہے، وہ تقدیر کے مطابق ان کو ملے گا، ان کی عمر اور ان کو مال اور ان کو رزق سب کچھ۔ حتیٰ اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم، پھر ایک وقت آ جائے گا کہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یعنی ان کی موت کے فرشتے ان کے پاس آ جائیں گے، تو جب ان کو پتہ چلے گا کہ اس وقت انہوں نے دنیا میں کیسی زندگی گزاری تھی، اور اس کا تذکرہ مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا ہے کہ فرشتے جب آئیں گے تو کیا حال ہوگا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، فرمایا ایک مقام پر سورہ انعام 7ویں پارے میں، یعنی کاش کہ تم دیکھتے ہوتے کہ اس وقت کا عالم کہ جب فرشتے آ جائیں گے ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے اور کہیں گے کہ نکالو اپنی جانیں، ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے وہ، اور کہیں گے کہ آج تمہارے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون کریں گا، اور یہ وہ کیفیت ان کے پاس جو ہے پیش آنے والی ہے ان کے ساتھ اس وقت جب موت آ جائے گی، لیکن موت تک ان کو جو ہے مہلت ملی ہوئی ہے، اس لیے وہ من مانی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کے عہدوں کو توڑ رہے ہیں۔ حتیٰ اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اور فرشتے ان سے سوال کریں گے، وہ کفار اور منکرین اور مجرمین سے، کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شریک اللہ تعالیٰ کے جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے اور ان کو پکارا کرتے تھے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے بلا کسی دلیل کے۔ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، وہ جو ہے اس بات کا اقرار کریں گے اور اعتراف کر لیں گے کہ اب وہ تو سب کھو گئے۔ فرشتے پوچھیں گے کہ تمہاری مدد کو کیوں نہیں آ رہے ہیں آخر وہ، تم جن کو تم پکارتے تھے دنیا میں اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد مقابل ہیں، آج تمہاری مدد نہیں کر رہے، تو وہ خود اعتراف کر لیں گے کہ آج وہ ہمارے سے گم ہو گئے، آج پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے، ہماری مدد کو نہیں آ رہے، ہم ہی جو ہے کافر تھے، ہم ہی منکر تھے، ہم ہی مجرم تھے، یہ اس بات کا اعتراف کریں گے، لیکن اس وقت کا اعتراف ان کے لیے کافی نہیں ہوگا اور فائدہ مند نہیں ہوگا۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، حکم ہوگا تم بھی ان امتوں کے ساتھ جو جنوں اور انسانوں کی تم سے پہلے گزر چکی ہے آتش جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ جب بھی کوئی امت اس میں داخل ہوگی اپنی ساتھی امت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو پچھلی امت پہلی امت کے بارے میں کہے گی کہ اے ہمارے رب، انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ اب ساری باتوں کا جب اعتراف کر لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب داخل ہو جاؤ جہنم میں ان امتوں کے ساتھ جو پچھلی امتیں تمہاری جیسے ہی تھی، انسانوں اور جنوں میں سے، تو ان کو جب جہنم میں جو ہے داخل کر دیا جائے گا تو پچھلی امت اگلی امت پر لعنت ملامت کرے گی، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ایک دوسرے کو بری نظر سے دیکھیں گے۔ وہاں پر جو ہے سب کے سب جب جمع ہو جائیں گے تو بعد میں جانے والی امت اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہ درخواست کرے گی کہ
یہ لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یا اللہ اے پروردگار ان کو دوہرا عذاب دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کو دوہرا عذاب دینے سے تم کو کیا فائدہ، تم کو کون سی راحت ملنے والی ہے، تم کو بھی دوہرا اور ان کو بھی دوہرا، کیونکہ وہ بھی گمراہ تھے اور تم بھی گمراہ تھے۔ یہ حالات جو ہے اس وقت پیش آنے والے ہیں، موت کے وقت بھی اور پھر قیامت میں بھی۔ یہ فرشتے جو ہے جب آئیں گے سامنے اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو ہے فیصلہ ہوگا، تو اس وقت سب کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں گمراہ قومیں مذہب اور کلچر، تہذیب اور دیگر معاملات میں اپنی پیشرو گمراہ قوموں کی تقلید کرتی رہی ہے، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ گمراہ قوم اپنے معاصر قوموں کی امامت کرتی رہی ہے۔ تقلید کرنے والے اپنے پیشروؤں کے ساتھ اظہار عقیدت کرتے اور اپنے گمراہ پیشواؤں کو خراج تحسین پیش کرتے رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب جہنم میں سب اکٹھے کیے جائیں گے تو اپنے پیشروؤں اور پیشواؤں پر لعنت کے ڈونگرے برسائیں گے کہ انہوں نے غلط مثالیں قائم کی تھی جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے۔ یعنی آج تو یہ حال ہے کہ آنکھ بن کر کے اندھی تقلید کرتے ہیں، یہ پوچھنے کی بعد میں گوارا تک نہیں ہے کہ واقعی میں جو ہے وہ سنت کی پیروی کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں، جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس جو کچھ کہہ رہے ہیں لوگ ان کے پیچھے جا رہے ہیں پیشواؤں اور مقتدوں کی بات کو مان کر، لیکن اس وقت جو ہے ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، وہ خود گمراہ تھے اور ہمیں بھی گمراہ کر دیا تھا۔ آج ان کی عزت آؤ بھگت ہوتی ہے، آج ان کے لیے جو ہے اظہار عقیدت پیش کی جاتی ہے، خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے ان کے لیے، اور ان کو نظر و نیاز اور نذرانے ان کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت قیامت میں جب ان کی پول کھلے گی کہ انہوں نے گمراہ کر دیا تھا ہم کو، تو وہ متبعین جو ہے اپنے پیشواؤں اور مقتداؤں اور پیروں کو گالیاں دیں گے اور اس وقت ان سے پیچھے چھڑانے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہ درخواست کریں گے کہ ان کو دوہرا عذاب دیجیے، کیونکہ یہی ہے ذمہ دار ہماری گمراہی کے۔ اس وقت جو ہے ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون۔ اور پہلی امت پچھلی امت سے کہے گی کہ تم کو ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہوئی، لہٰذا تم بھی اپنی کمائی کا بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اور پھر پہلے لوگ جو ہے پچھلے لوگوں کو پوچھیں گے کہ جب تم جو ہے اپنی بڑائی جتاتے تھے دنیا میں، اس وجہ سے ہم تمہارے پیچھے آتے رہے تھے، تم تو یہ کہتے تھے کہ ہم منوا لیں گے اور ہماری بات سنی جائے گی، لیکن یہاں پر تو کسی کی بھی نہیں سنی جا رہی ہے۔ تو وہ اس وقت جواب دیں گے کہ آج ہم اور تم سب عذاب میں برابر ہے، سب کو عذاب کا مزہ چکھنا ہے، کسی کے لیے کوئی فوقیت، کوئی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ بھی تم نے اور ہم نے کیا ہے اس کا جو ہے ہم کو بھگتنا ہی ہوگا۔ یعنی جو قوم بھی گمراہ ہوئی ہے اس نے دوسری قوموں اور آنے والی نسلوں کے لیے گمراہی کا سامان کیا ہے، اس لیے ہر قوم دوہرے جرم کی مرتکب ہوئی ہے، دوہری سزا کی مستحق۔ یعنی کہیں گے کہ ہم نے اگر تمہارے لیے بری مثال قائم کی تھی تو تم نے دوسروں کے لیے کون سی اچھی مثال قائم کی تھی؟ یعنی متبعین بھی تو جو ہے آگے آنے والوں کے لیے بری مثالیں ہی قائم کر کے گئے تھے، اور تمہارا جرم بھی کچھ کم نہیں ہے۔ اگر تم ہماری تقلید کر کے گمراہ ہوئے تھے تو تمہاری تقلید کر کے دوسری قومیں گمراہ ہوئی، لہٰذا تمہارا جرم اپنی جگہ ہے اور اس کی نتائج کہ تم خود ہی ذمہ دار ہو۔ سورہ سبا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا، پارے 22 میں، کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ۔ یعنی جو کمزور لوگ ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ جو متبعین ہوں گے، دنیا میں آج پیچھے چلنے والے، آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید کرنے والے ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو اپنے پیشواؤں اور مقتداؤں کے پیچھے چلتے ہیں، جن کے بارے میں جانتے تک نہیں کہ وہ خود گمراہ ہیں، ان کو کیا ہدایت دے سکتے ہیں۔ یعنی اس وقت ان کو پتہ چلے گا جب کہ ان کی وجہ سے یہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو اس وقت ان کو کوسیں گے، ان کو بد دعائیں دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے۔ يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ تو وہ بڑے جو لوگ تھے، جو پیشوا اور مقتدا، وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں کہاں سے روکا؟ کیا ہم ہاتھ پکڑ کے تم کو روکے تھے کہ تمہارے پاس ہدایت آ جانے کے بعد تم مت اس کو قبول کرو؟
تم نے اپنی مرضی سے یہ کام کیا تھا، ہم نے تم کو ایک راستہ بتا دیا تھا، تم خود اس پر چلے گئے تھے۔ آج خوشی خوشی جاتے ہیں لوگ اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آسان راستہ ہے۔ آسان راستہ چلنے والا نہیں ہے، جو صحیح راستہ ہے، جو سنت کے مطابق ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر اس دن جا کر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں، مختلف صورتوں میں آج متنبہ اور خبردار کر دیا ہے کہ دیکھو ان کی اور ان کی تقلید مت کرو۔ تقلید کرنے کے لیے نمونہ جو بھیجایا گیا ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، صحابہ کرام کی جماعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے براہ راست تعلیم حاصل کری ہے، ان کی جو ہے تم اتباع کر سکتے ہو، ان کی تقلید کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ دیگر لوگوں کی اتباع اور تقلید اگر کرو گے تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس میں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ اس وقت کیا حال ہوگا، تو آج ہی اپنی اصلاح کر لو۔ جو پیغمبر تمہارے پاس آئے ہیں وہ پیغمبر ہدایت لے کر آئے ہیں، ہماری طرف سے احکامات لے کر آئے ہیں۔ جو کوئی بھی اس کو مان لے گا، تسلیم کر لے گا اور اپنے اعمال کو درست کر لے گا تو پھر اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔